بائبل میں مذکور سمسون کون تھا؟ ہم اپنی روحانی زندگی کی ترقی کے لیے سمسون کی زندگی سے کیا سیکھتے ہیں؟ سمسون کی زندگی تضادی نوعیت کی ایک مثال ہے۔ وہ عظیم جسمانی طاقت کا حامل شخص تھا، تاہم اس نے بڑی اخلاقی کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ وہ 20 سال تک اسرائیل کا قاضی رہا اور اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر تھا۔ خزات 13 باب 5 آیت۔ تاہم وہ مسلسل طور پر نذرات کے قوانین کو توڑتا رہا۔ خدا کی روح اس پر کئی بار نازل ہوئی اور اسے اسرائیلیوں پر ظلم کرنے والے فلسطینیوں سے لڑنے کے لیے بڑی طاقت دی۔ اس حقیقت کے باوجود سمسون ایک عورت پسند اور انتقام لینے والا آدمی تھا۔ سمسون کی زندگی جسم کی خواہشات کو نہیں کہنے کی ضرورت، خدا کے اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ناقص اور گناہگار لوگوں کو استعمال کرنے، گناہ کے نتائج اور خدا کے رحم کی مثال پیش کرتی ہے۔ سمسون کی زندگی، اس کی پیدائش۔ سمسون کی کہانی اس کی پیدائش کے اعلان کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ دان کے قبیلہ کے منوہا نامی آدمی نے ایک عورت سے شادی کی تھی جو اولاد پیدا کرنے سے قاصر تھی۔ خزات 13 باب 2 آیت۔ خداوند کا فرشتہ اس عورت کے پاس گیا اور اس سے فرمایا کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ 3 آیت۔ فرشتے نے اسے حمل کے دوران نذرات کے اصولوں کی پابندی، خمیر شدہ مشروب، انگوروں سے بنی کسی بھی چیز اور کسی بھی اور ناپاک چیز سے اجتناب کرنے کا بھی حکم دیا۔ عورت نے منوہا کو بتایا اور اس نے دعا کی کہ فرشتہ ان کے پاس ایک بار پھر آئے اور ان کے ہونے والے کے بیٹے کی پیدائش کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرے۔ 8 آیت۔ خدا نے منوہا کی دعا کا جواب دیا۔ خداوند کا فرشتہ منوہا کی بیوی پر دوبارہ ظاہر ہوا اور اس نے اپنے شوہر کو بلا لانے کے لیے جلدی کی۔ اس وقت فرشتے نے اپنے پیغام کو منوہا کے سامنے دہرایا اور منوہا نے فرشتے سے اس کا نام پوچھا۔ جواب میں فرشتے نے اس سے کہا کہ تو کیوں میرا نام پوچھتا ہے، کیونکہ وہ تو عجیب ہے۔ خزات 13 باب 18 آیت۔ اب منوہا نے ایک چٹان پر بکری کے بچے کی قربانی کی اور جب شعلہ مذبح پر سے آسمان کی طرف اٹھا اور خداوند کا فرشتہ مذبح کے شعلہ میں ہو کر اوپر چلا گیا۔ 20 آیت۔ اس پر منوہا کو احساس ہوا کہ وہ دونوں کس سے بات کر رہے تھے۔ منوہا نے اپنی بیوی سے کہا، ہم اب ضرور مر جائیں گے کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھا۔ 22 آیت۔ خدا کے کلام کے مطابق منوہا کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور انہوں نے اس کا نام سمسون رکھا۔ جب وہ بڑا ہوا تو خداوند نے اسے برکت دی۔ سمسون کی زندگی آزمائش سے گناہ تک۔ خزات کی کتاب سمسون کی کہانی میں مزید آگے بڑھتی ہے اور اس کے اپنے لیے ایک بیوی کی تلاش کرنے کے بارے میں ذکر کرتی ہے۔ وہ اپنے والدین کی مخالفت اور بت پرستوں کے ساتھ شادی کے خلاف خدا کی شریعت کی تعلیم کے باوجود ایک فلسطینی عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی منگنی کے انتظامات کے لیے اس کی ماں اور باپ سمسون کے ساتھ تمنت کو گئے۔ راستے میں ایک شیر نے سمسون پر حملہ کیا، تب خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس نے اسے بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا، وہ کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔ خزات 14 باب 6 آیت۔ کچھ وقت بعد جب سمسون شیر کی لاش کے پاس سے گزرا، اس نے اس کے پنجر میں شہد کا چھتا لگا دیکھا۔ جب اس نے نکال کر کھایا، یہ نذرات کے قانون کی خلاف ورزی تھی۔ ان تمام ایام میں جب وہ خداوند کا نذیر ہو، وہ کسی لاش کے نزدیک نہ جائے۔ گنتی 6 باب 6 آیت۔ ایسا لگتا ہے کہ سمسون کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے غلطی کی ہے، اس لیے کہ جب اس نے اپنے والدین کو شہد دیا تو اس نے ان کو نہ بتایا کہ یہ شہد اس نے شیر کے پنجر میں سے نکالا تھا۔ خزات 14 باب 9 آیت۔ خزات 14 باب 10 آیت میں بیان کردہ شادی کی روایتی تقریب اصل میں ایک مینوشی کی ضیافت تھی۔ ایک نذیر کے طور پر سمسون کو مے اور شراب سے پرہیز کرنا تھی۔ گنتی 6 باب 3 آیت۔ اگرچہ خزات کا مصنف اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا ہے کہ آیا اس ضیافت میں سمسون نے ذاتی طور پر مے یا مشروب کی تھی یا نہیں، یہ بہرحال ایک اور ایسا موقع تھا جو اسے مزید گناہ کی طرف لے کر گیا۔
ضیافت کے دوران سمسون نے ایک شرط رکھی کہ جو کوئی اس کی پہیلی کو حل کرے اسے 30 جوڑے کپڑے اور 30 کتان کے کرتے ملیں گے۔ وضاحت 14 باب 12 آیت۔ سمسون کی نئی فلسطی بیوی نے اسے دھوکہ دیا اور اس کی پہیلی کا جواب اپنے ہم وطنوں کو بتا دیا۔ نہایت غصے کی حالت میں سمسون نے 30 فلسطینیوں کو مار ڈالا اور ان کا مال پہیلی بوجھنے والے کو دیا۔ اس کے بعد سمسون کی بیوی ایک اور آدمی کو دے دی گئی۔ اس تمام خرابی کو خدا نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ یہ خداوند کی طرف سے تھا کیونکہ وہ فلسطینیوں کے خلاف بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ 4 آیت۔ سمسون کی زندگی۔ خدا اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ناقص گناہگار آدمیوں کو بھی استعمال کرے گا۔ سمسون اپنی مرضی سے گناہ کی جانب لے جانے والے حالات میں داخل ہوا تھا، لیکن خدا نے ہر بار اسے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا، یہاں تک کہ ہمارا گناہ بھی خدا کی خود مختار مرضی کو پورا ہونے سے روک نہیں سکتا۔ غصے اور انتقام سے بھرے سمسون نے اپنی بیوی کے چھینے جانے پر ان سے کہا کہ اس بار میں فلسطینیوں کی طرف سے جب میں ان سے برائی کروں بے قصور ٹھہروں گا۔ وضاحت 15 باب 3 آیت۔ اس نے فلسطینیوں کی فصلوں کو جلا ڈالا۔ 4 سے 5 آیات۔ اور بعد میں فلسطینیوں کی طرف سے اس کی بیوی کے قتل کیے جانے پر اس نے ان کو بڑی خون ریزی کے ساتھ مار مار کر ان کا کچومر کر ڈالا۔ 8 آیت۔ اس کے بعد سمسون تھوڑی دیر کے لیے یہودا میں چھپ گیا، لیکن یہودا کے لوگوں نے اس بات کی فکر میں کہ سمسون فلسطینیوں کے ساتھ ان کے معاملات خراب کر رہا ہے، اسے باندھ کر دشمن کے حوالے کر دیا۔ وضاحت 15 باب 8 سے 13 آیات۔ جیسے ہی فلسطی اپنے لاچار شکار کے قریب پہنچے تو خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس کے بازوؤں پر کی رسیاں آگ سے جلے ہوئے سن کی مانند ہو گئیں اور اس کے بندھن اس کے ہاتھوں پر سے اتر گئے۔ آیت 14۔ تب سمسون نے ایک گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے 1000 فلسطینیوں کو مار ڈالا۔ 15 آیت۔ غزہ میں سمسون ایک قصبی کے پاس گیا۔ اس رات غزہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ سمسون ان کے شہر میں ہے، اور وہ رات بھر اس کی گھات میں بیٹھے رہے تاکہ صبح ہوتے ہی اسے مار ڈالیں۔ سمسون آدھی رات کو اٹھ کر نکل بھاگا اور شہر کے پھاٹک کے دونوں پلوں اور دونوں بازوؤں کو پکڑ کر بینڈے سمیت اکھاڑ لیا اور ان کو اپنے کندھوں پر رکھ کر اس پہاڑ کی چوٹی پر جو حبرون کے سامنے ہے لے گیا۔ وضاحت 16 باب 3 آیت۔ سمسون کی زندگی۔ گناہ کے نتائج ہیں۔ گو کہ فلسطینیوں کو شکست دینے کا خدا کا مقصد سمسون کے وسیلہ سے ترقی پا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود سمسون اپنے گناہ کے لیے جواب دہ تھا اور اس نے اپنی بے وقوفی اور نافرمانی کے نتائج کا سامنا کیا۔ سمسون دلیلہ نامی ایک فلسطی عورت سے ملا اور اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ فلسطینیوں کے سرداروں نے سمسون کو طاقت کا راز جاننے اور اسے دھوکہ دے کر فلسطینیوں کے سپرد کرنے کے لیے دلیلہ کو رشوت دی۔ وضاحت 16 باب 5 آیت۔ اس پر دلیلہ سمسون سے اس کی طاقت کا راز جاننے کے لیے اس کی منتیں کرنے لگی۔ دلیلہ سے کچھ وقت جھوٹ بولتے رہنے کے بعد سمسون نے آخر کار انکشاف کیا کہ اس کی طاقت اس کے خداوند کے لیے مخصوص ہونے، خاص طور پر اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ اس کے بال کبھی نہیں کاٹے گئے۔ دیکھیں گنتی 6 باب 5 آیت۔ دلیلہ نے فلسطی سرداروں کو سمسون کے راز سے آگاہ کیا اور پھر اس کے سونے تک انتظار کیا، اور اس نے اس کا سر مونڈوانے کے لیے کسی کو بلایا۔ پھر اس نے اس آواز کے ساتھ اسے جگایا، اے سمسون، فلسطین تجھ پر چڑھائے۔ 20 آیت۔ سمسون لڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے۔ 20 آیت۔ سمسون کی مسلسل اور دانستہ نافرمانی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ اسے اپنی طاقت پر اس قدر اعتماد ہو گیا تھا کہ اسے لگا کہ وہ کسی بھی اصول کو مسترد کر سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ خیال کرنے کی نوبت تک پہنچ گیا تھا کہ اسے خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ نتیجتاً فلسطینیوں نے اسے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال ڈالیں اور اسے غزہ میں لے آئے اور پیتل کی بیڑیوں سے اسے جکڑا، اور وہ قید خانہ میں چکی پیسا کرتا تھا۔ وضاحت 16 باب 21 آیت۔ سمسون کو بالآخر اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ سمسون کی زندگی۔ خدا مہربان ہے۔
فلسطینیوں نے سوچا کہ وہ سمسون پر اپنی عظیم فتح کا جشن منائیں گے اور سردار اپنے دیوتا دجون کے مندر میں جمع ہوئے تاکہ سمسون کو ان کے قبضہ میں کرنے کے لیے اس کی تعریف کریں۔ وزارت 16 باب 23 آیت۔ جشن کے دوران وہ کھیل کے لیے سمسون کو جیل سے وہاں لے آئے۔ مندر جب ستونوں پر قائم تھی، اس سے ٹیک لگائے ہوئے سمسون نے خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے مالک خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد کر، اور میں تیری منت کرتا ہوں اے خداوند، فقط اس دفعہ اور تو مجھے زور بخش تاکہ میں یکبارگی فلسطینیوں سے اپنی دونوں آنکھوں کا بدلہ لوں۔ 28 آیت۔ خدا نے بڑی شفقت کے ساتھ سمسون کی التجا منظور کی۔ سمسون اپنے سارے زور سے جھکا اور وہ گھر ان سرداروں اور سب لوگوں پر جو اس میں تھے گر پڑا۔ 30 آیت۔ سمسون نے مرنے پر اس سے کہیں زیادہ تقریباً 3000 فلسطینیوں کو مار ڈالا، جتنے اس نے اپنی زندگی میں مارے تھے۔ سمسون ایک ایماندار آدمی تھا۔ اس کا تذکرہ بائبل کے ایمان کے سورماؤں عبرانیوں 11 باب 32 آیت میں ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جسمانی انسان بھی تھا، اور اس کی بہت سی غلطیاں ان لوگوں کے لیے انتباہ کا کام کرتی ہیں جو آگ سے کھیلتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ جلیں گے نہیں۔ سمسون کی زندگی ہم پر اپنی طاقت کی بجائے خدا کی قوت پر بھروسہ کرنے، اپنی ضد کی بجائے خدا کی مرضی کی پیروی کرنے اور اپنی سمجھ کی بجائے خداوند کی حکمت کو تلاش کرنے کی اہمیت کو احاطہ کرتی ہے۔ آمین اور آمین۔